بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ سب خیر و عافیت سے ہیں؟ عزیز طلباء کرام، آج قدوری کا سبق نمبر 11 ہے اور آج ہم تیمم کی بحث کو شروع کر رہے ہیں۔ اور سب سے پہلے ہم تیمم کن لوگوں کے لیے جائز ہے اور کن کے لیے جائز نہیں ہے ان کے بارے میں آج ہم بات کریں گے، چونکہ عبارت ہماری اسی سے ریلیٹڈ ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ یہ پورا جو باب التیمم ہے اس کے اندر کتنی چیزیں ہیں، کتنی چیزوں کے بارے میں ہم بحث کریں گے۔ تو یہ آپ کے سامنے ہم نے تیمم کی 10 ابحاث کر دی ہیں، 10 حصوں میں تیمم کے باب کو ہم نے تقسیم کر دیا ہے۔ خلاصے کے طور پر ابھی ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ جب ہم اس کو دیکھ لیں یہاں پر تو پھر عبارت کے اندر ہم ساتھ ساتھ آپ کی رہنمائی کرتے رہیں گے کہ یہاں سے یہ پہلی بحث شروع ہوگی ہے یا یہاں سے دوسری بحث شروع ہوگی ہے۔ اس طریقے سے پورا باب یاد رکھنے میں آسانی ہوگی۔ تو یہ جو خلاصہ ہے یہ امید ہے کہ آپ اس کو یاد رکھیں گے اور بار بار اس کا مذاکرہ کریں گے کہ یہ باب التیمم کے اندر یہ 10 چیزیں ہیں، 10 پوائنٹ ہیں۔ سب سے پہلا ہے یہاں پہ آپ دیکھیں، وہ ہے کہ من یجوز لہ التیمم، یعنی تیمم کن لوگوں کے لیے جائز ہے، کن کے لیے جائز نہیں، یہ سب سے پہلی بحث ہوگی۔ دوسری بحث ہے ہماری کیفیت التیمم، تیمم کا طریقہ آپ کو بتایا جائے گا۔ تیسرے نمبر پر ما یجوز بہ التیمم، کن چیزوں سے تیمم کر سکتے ہیں، کن کن چیزوں سے تیمم آپ نہیں کر سکتے، ان کا بیان ہوگا۔ چوتھی بحث ہماری ہوگی فرض التیمم، کہ تیمم کے اندر فرض کتنے ہیں، یہ ڈسکس کیا جائے گا۔ پانچویں بحث ہوگی یہاں پہ نواقض التیمم، کہ کن کن چیزوں سے تیمم ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 6 تیمم لمن یرجو الماء، یعنی جس آدمی کو پانی ملنے کی امید ہو تو اس کے لیے تیمم کا کیا حکم ہے۔ نمبر 7 تیمم طہارت مطلقۃ، یعنی مطلقاً طہارت ہے تیمم، وضو جس طریقے سے مطلقاً طہارت ہوتی ہے تو اس کے قائم مقام چونکہ یہ تیمم ہے تو اسی طرح یہ بھی مطلقاً طہارت ہوگی۔ نمبر 8 من یجوز لہ التیمم فی المصر، یعنی شہر کے اندر ہوتے ہوئے پھر کس کے لیے تیمم جائز ہے اور کس کے لیے تیمم جائز نہیں ہے، یہ 8ویں بحث ہوگی اس کے اندر۔ 9ویں نمبر پر ہوگا تیمم ناس الماء، یعنی پانی کو بھولنے والے، یعنی پانی تو اس کے کجاوے میں پڑا ہوا ہے، اس کے پاس تھا لیکن وہ پانی بھول گیا ہے، تو ایسے آدمی کا تیمم معتبر ہوگا یا نہیں ہوگا۔ نمبر 10 احکام طلب الماء، یعنی پانی آپ کے قریب نہیں ہے، آپ اس پانی کو آپ طلب کریں گے تو اس کے کچھ احکامات آخر میں بیان کیے جائیں گے۔ تو یہ تیمم کا باب یہ 10 ابحاث پر مشتمل ہوگا۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ یہ جو تیمم ہوگا یہ تو چونکہ قائم مقام ہے طہارت مطلقہ کا، یعنی وضو اور غسل، یہ اس کا قائم مقام ہے۔ تو پہلے وضو اور غسل کو بیان کیا، اب اس کے بعد اس کے خلیفہ کو، اس کے نائب کو، اس کے قائم مقام کو بیان کیا جا رہا ہے، تو یہ ماقبل کے ساتھ ربط ہو جائے گا۔ اب چلتے ہیں ہم عبارت کی طرف اور باقاعدہ ہم عبارت کے اندر جا کر وہاں پہ عبارت پڑھتے ہیں، پھر باماورہ ترجمہ کرتے ہیں، پھر ہم آگے تشریح کی طرف جاتے ہیں۔ سب سے پہلے عبارت میرے ساتھ آپ ملا کر پڑھیں گے، مطالعہ امید ہے کہ آپ نے کیا ہوگا۔ باب التیمم ومن لم یجد الماء وهو مسافر او خارج المصر بینه وبین المصر نحو المیل او اکثر او كان يجد الماء إلا أنه مريض فخاف إن استعمل الماء اشتد مرضه أو خاف الجنب إن اغتسل بالماء يقتله البرد أو يمرضه فإنه يتيمم بالسعيد۔ یہاں تک آج ہم پڑھیں گے اور اب اس کے ترجمے کی طرف چلتے ہیں۔ باب التیمم ای ھذا باب التیمم، یہ یہاں پہ اس طریقے سے ہو جائے گا، یا ھذا باب فی احکام التیمم، یہ اس کی ترکیبی عبارت ہو جائے گی، ھذا مبتدا اور باب خبر۔ ومن لم یجد الماء، اور
وہ شخص جو پانی کو نہ پائے، وہو مسافر، اس حالت میں کہ وہ مسافر ہو، او خارج المصری، یا شرعی سفر تو نہیں ہے لیکن شہر سے باہر ہے، بینہ و بین المصری، اس کے اور شہر کے درمیان، نحو المیلی، 1 میل، او اکثرا یا اس سے زیادہ کا فاصلہ ہے، او کانا یجد الماء، یا یہ ہے کہ وہ پانی تو وہ پا رہا ہے، پانی تو اس کے پاس موجود ہے، الا انہ مریض، لیکن یہ ہے کہ وہ مریض ہے، ایسا مریض ہے کہ فخافا، اس کو خوف ہے کہ ان استعمل الماء، اگر اس نے استعمال کر دیا پانی، اشتد مرضہ، تو اس کی مرض زیادہ ہو جائے گی، سخت ہو جائے گی، او خاف الجنوب، یا جنبی آدمی جس کے اوپر غسل واجب ہے، غسل جنابت، وہ خوف کھاتا ہے کہ ان اغتسل بالماء، اگر اس نے پانی کے ساتھ غسل کر دیا، یقتلہ البرد، یعنی سردی اس کو قتل کر دے گی، مار ڈالے گی، او یمرضہ، یا اس کو مریض کر ڈالے گی، تو سب ان لوگوں کے لیے فَإِنَّهُ، من کا جواب ہے، پیچھے جو من تھا سب سے پہلے کہ وَمَن لَّمْ يَجِدِ الْمَاءَ، عبارت کے شروع میں، اس کا جواب یہ کہ فَإِنَّهُ يَتَيَمَّمُ، یہ 2 قسم کے جو لوگ ہیں، مسافر یا دوسرا مریض، یہ تیمم کریں گے، بالسعیدی، پانی پاک مٹی کے ساتھ، بالسعید، سعید کا معنی پاک مٹی کے ساتھ یہ تیمم کریں گے۔ تو یہ ہو گیا ہمارا ترجمہ۔ عزیز طلبہ کرام، تیمم کا خارجی مفہوم اگر آپ دیکھیں تو واضح ہے کہ عرف کے اندر اس سے مراد یہی ہوتا ہے کہ تیمم کرتا ہوں میں، مطلب یہ کہ پانی نہ ہو تو آدمی اس پہ استعمال کرتا ہے کہ مجھے تیمم کرنا چاہیے، اور تیمم کا کوئی اور مفہوم عرف میں نہیں ہوتا، صرف یہی ہوتا ہے کہ بھئی 2 ضربیں لگاؤ اور پھر منہ پہ لگاؤ، اور پھر دوسری ضرب، ایک ضرب لگا کر منہ پہ اور دوسری ضرب لگا کر اپنے بازوؤں پہ ملنا ہے، اور یہی تیمم کا ایک مفہوم لوگوں کے ذہنوں کے اندر بیٹھا ہوتا ہے۔ تو یہ تو آپ خارج میں سنتے رہتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اس کے لغوی اور اصطلاحی معنی کی طرف، کہ تیمم کا لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہے، اس کے بعد پھر ہم اس عبارت کو مزید تھوڑا سا دیکھتے ہیں۔ تو تیمم کا لغوی معنی ہے قصد کرنا، قصد، جیسے کہ قرآن مجید میں بھی ہے کہ ولا تیمموا الخبیث، یعنی ای ولا تقصد الخبیث، تیمم یہاں پہ قصد کے معنی میں ہے، تو قرآن مجید میں بھی چونکہ یہ قصد کے معنی میں ہوا ہے استعمال، تو اس لیے اس کا لغوی معنی ہے قصد کرنا، اور اصل میں یہ تیمم اصل میں تأمم ہے، تأمم حمزہ کے ساتھ ہے، تو اسی سے پھر یہ تیمم بنا دیا گیا ہے، تو یہ اس کا لغوی معنی ہو گیا قصد کرنا، اور اصطلاحی معنی ہے عبارت عن قصد، یعنی نام ہے تیمم قصد کرنے کا، کس چیز کی طرف، الی الصعید، یعنی پاک مٹی کی طرف قصد کرنا، صعید پاک مٹی کو کہتے ہیں، جس طریقے سے نیچے آیت بھی ہے کہ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، تو یہاں پہ صعید کا معنی ہے کہ پانی اگر تم نہ پاؤ تو فتیمموا صعیدا طیبا، تو پاک مٹی کے ساتھ تو تم پھر تیمم کرو، تو صعید کا معنی پاک مٹی، مقصد کیا ہے، التطہیر، یعنی پاکی حاصل کرنے کے لیے، اصل تو وضو تھا لیکن وضو کے لیے پانی میسر نہیں ہے، تو اس کے قائم مقام اس کا خلیفہ تیمم ہوگا، اور وہ بھی پاکی میں اسی طرح ہوگا حکم میں جس طریقے سے وضو ہوتا ہے، تو یہ ہو گیا تیمم کا لغوی اور اصطلاحی معنی۔ اب آتے ہیں مختصر تشریح کی طرف، تو جو عبارت آپ کے سامنے پڑھے گی اور ترجمہ کیا گیا، اس سے واضح ہوتا ہے کہ اس عبارت کے اندر امام قدوری رحمہ اللہ تعالی بیان کرنا چاہتے ہیں کہ کن لوگوں کے لیے تیمم کرنا جائز ہے، تو 2 قسم کے لوگ بیان کیے ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ من لم یجد الماء وهو مسافر او خارج المصر، یعنی مسافر ہو یا پانی سے اتنا دور ہو کہ پانی پر وہ قادر نہ ہو، یعنی لم یجد الماء کا معنی یہاں پہ یہ کریں گے کہ وہ پانی پر قدرت نہیں رکھتا،
یا یہ کہ وہ گیا چشمے کے پاس لیکن وہاں پہ کوئی دشمن بیٹھا ہوا ہے، یا یہ ہے کہ وہ وہاں پہ کوئی درندہ بیٹھا ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ پانی وہاں سے بھر نہیں سکتا، تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ پانی پر قادر نہیں ہے۔ تو اس لیے یہاں پہ یہ ہے کہ ایسا آدمی جو پانی پر قادر نہ ہو، لم یجد کا مفہوم یہ بنے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد پھر یہ کہ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ شہر سے اتنا باہر ہو کہ اس کے اور شہر کے درمیان میں تقریباً 1 میل یا اس سے زیادہ کا فاصلہ ہو، میل انگریزی آپ اس کو تصور کر لیں، تو اس سے زیادہ کا فاصلہ ہو۔ اچھا، اس میں یہ بات بھی آپ ایڈ کر دیں کہ پانی تو اس کے پاس موجود ہے، لیکن اس کو پانی کی اور ضرورت بھی ہے۔ مثلا اس کو سخت پیاس لگی ہوئی ہے، پانی اتنا ہے کہ اگر وہ وضو کرے گا تو وہ پیاسا مر جائے گا، یا یہ کہ اس کو پانی اس کے علاوہ کوئی اور ضرورت کے لیے ہے۔ مثال کے طور پر اس نے ابھی وہ سخت بھوکا ہے تو اس کی وجہ سے اس نے آٹا گوندنا ہے، مثلا ویسے وہ آٹا کھایا نہیں جا سکتا، اور اگر وہ گوندے گا نہیں تو وہ اس کی بھوک نہیں مارے گی، وہ پکا کر نہیں کھا سکے گا۔ تو اس طرح کے اگر مسائل ہیں کہ پانی اس کو کہیں اور ضرورت ہے اور پانی اتنا قلیل ہے کہ وہ وضو اس سے کرے گا تو پھر باقی کام، وہ اہم کام ہے وہ نہیں کر سکے گا، تو اس صورت میں بھی وہ پانی پر قادر شمار نہیں ہوگا۔ تو یہ چند صورتیں ہوں گی۔ تو یہ پہلا آدمی ہے کہ جس کے لیے تیمم کی پھر اجازت دی ہے، شہر سے باہر ہے، مسافر ہے ہو یا نہ ہو۔ اس میں شرعی مسافت کا ہونا ضروری نہیں ہے، یہ جو خارج المصر ہے اس میں شرعی مسافت کا ہونا ضروری نہیں ہے، صرف بس 1 میل یا 1 میل سے زیادہ وہ شہر سے باہر چلا گیا ہے اور پانی اس کے پاس نہیں ہے، اور نماز کے آخری وقت تک اس کو پانی ملنے کی امید نہیں ہے، تو ایسا آدمی تیمم کر سکتا ہے۔ یہ ہو گیا ایک۔ دوسرا وہ شخص کہ جو پانی تو پاتا ہے لیکن یہ کہ الا انہ مریض، لیکن وہ ہے مریض ہے، فخاف، اور مریض کیسا ہے کہ عام مریض نہیں بلکہ اس کو یہ خوف ہے کہ ان استعمل الماء اشتد مرضہ، اس کی مرض بڑھ جانے کا خطرہ ہے، بخار ہے یا اس کو اس طرح کی کوئی بیماری ہے کہ اس کی مرض بڑھ جائے گی، اس کو خود خوف ہے یا اس کو طبیب حاذق ماہر ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ آپ پانی استعمال نہیں کر سکتے، یا یہ کہ جنبی آدمی ہے اور وہ اگر غسل کرے گا تو اس کو یہ خوف ہے کہ اس کی ٹھنڈا پانی ہے، پانی گرم کرنے کا بھی کوئی انتظام نہیں ہے، اور سردی کی وجہ سے وہ ٹھٹر ٹھٹر کر مر جائے گا، ایسی جگہ پر ہے کہیں پہ سخت سردی ہے، جس طریقے سے بڑے یعنی جو بالائی علاقے ہوتے ہیں تو قطب شمالی کی طرف خاص طور پر، تو وہاں پہ اس طرح کے مسائل پیش آ سکتے ہیں کہ سخت سردی ہو، پانی کو گرم کرنے کا کوئی انتظام بھی نہ ہو، بندہ سفر میں ہو، یا یہ کہ سفر میں نہ ہو گھر میں ہو لیکن یہ کہ انتظام موجود نہیں ہے، او یمرض ہو، یا وہ پانی اس کو بیمار کر دے گا، تو یہ دوسرا آدمی ہو گیا جس کے یہ آزار اگر ہوں تو اس کی وجہ سے فإنہ یتیمم، پھر وہ تیمم کر سکتا ہے بالصعید، پاک مٹی کے ساتھ۔ تو یہ دو قسم کے آدمی ہوگی، ایک مسافر یا شہر سے باہر پانی سے دور، پانی پر قادر نہ ہو، دوسرے یہ کہ پانی پر قادر تو ہے لیکن مریض ہے، ایسا مریض ہے کہ پانی استعمال کرنے سے اس کی مرض بڑھ جانے کا خطرہ ہے، یا مرض اس کے یعنی اس کی وجہ سے وہ سردی کی وجہ سے ٹھٹر کر مر جانے کا خطرہ ہے، تو ان دو صورتوں میں پھر وہ تیمم کرے گا۔ تو آج کی ہم نے آج کے سبق میں پہلے تو باب تیمم کا پورا خلاصہ بیان کر دیا، 10 ابحاث کر دی، اور دوسرا یہ کہ کن لوگوں کے لیے، یعنی اس میں سے سب سے پہلی بحث اگر آپ اس کو کہیں، یہ سب سے پہلی بحث ہے کہ من یجوز لہ التیمم، کہ کس کے لیے تیمم جائز ہے، تو یہ آج ہم نے سب سے پہلی بحث یہاں تک مکمل ہو گئی ہے، ومن لم یجد الماء سے شروع ہوئی ہے پہلی بحث، اور فإنہ یتیمم بالصعید تک یہ مکمل ہو گئی ہے۔ ابھی 9 ابحاث باقی ہیں، انشاءاللہ ان 9 ابحاث کو لے کر ہم آگے حاضر ہوں گے، اور بقیہ جو لیکچرز ہوں گے اس کے اندر ہم ان 9 ابحاث کو بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔